بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز و دوستو، السلام علیکم۔ نماز اور آج کل کے مسلمانوں کے حالات، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بالکل وقت نہیں۔ سب کے پاس کھانے کا وقت ہے، گھومنے پھرنے کا وقت ہے، رشتہ داروں کے یہاں جانے کا وقت ہے، فلمیں گانے سننے کا وقت ہے، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں۔ افسوس، آج کل کے مسلمان اور پہلے کے 5 وقت نمازی دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حالانکہ ایسے کافی مسلمان آج بھی ہیں جو آج بھی نمازوں کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے وقت اگر کوئی خریدار گراہک آ جائے، اس سے کافی دیر تک بحث کرنے کے بعد آپ اپنا سامان بیچتے ہیں اور کچھ روپیہ کماتے ہیں۔ گراہک کچھ خریدنے میں ضد کرتا ہے، مول بھاؤ کرتا ہے، اس کے لیے بھی تو آپ وقت نکال لیتے ہیں۔ اگر کچھ دوسرا کام آ جائے تو آپ دکان چھوڑ کر 10 منٹ کے لیے اور اس سے زیادہ وقت کے لیے اس کام کو کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو اذان کی آواز سن کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کچھ وقت عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو بے شک آپ کے کاروبار میں اور برکت ہو، کیونکہ روزی دینے والا اور اس میں برکت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ جس طرح سخت کاروباری مصروفیت کے وقت اگر آپ کا لاڈلا بیٹا یا بیٹی بیمار ہو جائے تو آپ دکان اور سارا کام کاج چھوڑ کر اس کے علاج کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے کاروبار کے نقصان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ بے شک آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ آپ کو بلا رہا ہوتا ہے، تب آپ دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ کو خدا سے کوئی مطلب نہیں؟ اگر اولاد کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے تو اولاد عطا کرنے والے کے لیے بھی دکان بند کر کے نماز کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک رشتہ دار کے انتقال پر سب کام چھوڑ کر آپ میت میں اس خیال سے شرکت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نہ جائیں تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اور ایسے وقت میں اپنے یہاں بھی کوئی نہیں آئے گا، اسی طرح نماز کا وقت ہو جانے پر بھی وقت نکال کر نماز ادا کیجیے، ورنہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ جب رشتہ دار کو ناراض کرنا آپ کو منظور نہیں تو اپنے پروردگار کو ناراض کرنا کیسے منظور ہو سکتا ہے؟ جس دن پرسوں کی کمائی آپ اپنے بچوں کی شادی میں لگا دیتے ہیں، شادی کے پروگرام میں ہفتوں تک کاروبار بند رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنا کاروبار ہفتوں تک بند رکھ سکتے ہیں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے کیوں بند نہیں کر سکتے؟ اس میں آپ کو ہفتوں تک بند کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بس دن میں کچھ وقت نکالنا ہے، وہ بھی آپ سے نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اب نہیں رہا ہے، ان کو صرف دنیا داری سے مطلب ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب حساب ہوگا تب دیکھا جائے گا اور بات کو ٹال دیتے ہیں اور وہی دنیا داری اور موج مستی کے دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو نہ اللہ سے مطلب ہے نہ ہی اللہ کی عبادت سے۔ ایسا کرنے والے لوگ بے شک جہنم کے حقدار ہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگا ہے اور ایک دوسرے کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے سے جل رہا ہے۔ کیا یہی ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ آج اذان کی آواز ہوتی ہے تو کچھ گھروں کی ٹی وی کی آواز کم کر دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، آواز کم کر دو، لیکن اذان ختم ہوتے ہی واپس آواز بڑھا دی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ اذان ختم ہو گئی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سبھی کام چھوڑ دیے جائیں اور نماز قیام کی جائے۔ آج کل کے مسلمان کے پاس موبائل چلانے، ویڈیو دیکھنے، فلمیں دیکھنے، ناچ گانے دیکھنے کا بہت وقت ہے، لیکن افسوس اللہ کی عبادت کے لیے بس بہانہ بناتے ہیں۔ جس اللہ نے پوری کائنات بنائی، رزق دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، اسی کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا۔ اس کا انجام کیا ہوگا آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ مسلمانوں پر کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اتنے مسلم ملک ہیں دنیا میں، لیکن کوئی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ یہی کمزوری ہے مسلمانوں کی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ مسلمان آج اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ لوگوں کی غیبت، ان سے نفرت کے سوا کچھ نہیں پا رہا۔
غلط کاموں کو کر کے حرام کی کمائی کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، دنیا بھی موج مستی کو ہی اصلی زندگی سمجھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا داری کے چکر میں اپنی آخرت کو نہ بھولو۔ یہ دنیا بھی زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، اصلی زندگی اس کے بعد ہی شروع ہوگی۔ اگر آپ نے خدا کے بتائے راستے کے مطابق کام کیے اور خدا کی عبادت میں اپنی زندگی نکال دی ہے تو یقیناً آخرت کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے اس کے خلاف کام کیے ہیں یقیناً آخرت بہت ہی بھیانک ہوگی، جس کے بارے میں سوچ کر روح کانپ جائے گی۔ سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ پابندی سے نماز ادا کرے، غلط کاموں سے بچے، کیونکہ زندگی میں بھلے ہی آپ بچ جاؤ لیکن آخرت میں اللہ کے دربار میں نہیں بچ پاؤ گے۔ آپ کتنے دن زندگی جی لیں گے؟ ایک نہ ایک دن سبھی کو اللہ سے سامنا کرنا ہوگا، اور جو یہ کہتا ہے اللہ کچھ نہیں ہے، یہی زندگی ہے، وہ انسان کافر ہے۔ بہرحال نماز قیام کرو، اللہ کے بتائے راستوں پر عمل کرو اور برے کاموں کو کرنے سے بچو۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔